10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 63۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الفا، جوڑ دیا، محبت ڈال دی۔ قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، ان کے دلوں میں۔ انفقتا، انفاق سے، خرچ کرنا، جمیعاً سب کچھ۔ عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والے۔ حسبک، کافی ہے آپ کو اللہ۔ اتبعک، اتباع کی آپ کی۔ ترجمہ، اور محبت قائم کر دی اللہ نے ان کے دلوں میں۔ اگر آپ خرچ کرتے تمام وہ خزانے جو زمین میں ہیں، ان کے دلوں کے درمیان محبت کو قائم نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو قائم کر کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بے شک وہ غالب، حکمت والے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، کافی ہیں آپ کو اللہ اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ایمان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کریں گے اپنی غیبی نصرت اور مدد سے، حقیقتاً اور ظاہراً یہ ایمان والے آپ کے ساتھی بنیں گے۔ بالمؤمنین، انسان کی جو جماعت ہوتی ہے اور اس کے افراد ہوتے ہیں، یہ انسان کے لیے تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں، قوت اور مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اکیلا آدمی اکیلا ہوتا ہے، جس کے دو بھائی بھی ہوں وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کندھے پر کوئی ہے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کی معیت نصیب فرما دے، وہ ساتھ ہوں، تو یہ بھی ایک قوت ہے اور نصرت اور مدد ہے۔ لیکن یہ قوت اور نصرت اسی وقت ہی بنتے ہیں جبکہ ان کے اندر اتحاد پایا جائے، اتفاق پایا جائے، ان کے دل آپس کے اندر جڑے ہوئے ہو۔ جب دلوں میں جوڑ نہ ہو، آپس میں نفرتیں ہوں، تو پھر بہت بڑا خاندان بھی انسان کا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، وہ تقویت کا ذریعہ کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ پھر بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔
وہ نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا اور تائید کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب دلوں کے اندر محبت اور اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بھی بنیں گے، معاونت کرنے والے بھی بنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب اللہ کی جانب سے نبوت عطا کی گئی تو جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اس میں ایک بات یہی بھی تھی، ہارون اخی اشدد بہ ازری، رب العالمین حضرت ہارون اخی جو میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے تو قوت اور مدد آ جائے گی۔ ایک ایک، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہو جاتے ہیں، ہم دونوں مل کر یہ کریں گے۔ تو جب دلوں کے اندر محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، تو پھر اس سے کمر مضبوط ہوگی، کمر مضبوط ہوگی۔ اور اگر آپس میں اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، تو پھر درجن بھی بھائی ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے غیبی مدد بھی آپ کی ہے اور کریں گے، اور ظاہری طور پر یہ جو ایمان والے ہیں یہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان تمام کے دلوں میں الفت، محبت کو قائم کر دیا۔ ان سب کے جو دل ہیں نا وہ جڑے ہوئے آپس میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ دلوں کے جوڑ کے اتفاق ایک ایسی چیز ہے، اتحاد ایک ایسی چیز ہے، کوئی عقل والا انسان اس کا انکار کر بھی نہیں سکتا۔ ہر ایک چاہتا ہے اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اتفاق کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اول تو ہر ایک یہ چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا باقی سارے مان لیں، اتفاق ہو جائے۔ سب سے پہلی گڑبڑی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں بھی کسی کی بات مانوں، تسلیم کروں، نہ نہ، ہر ایک اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھے گا کہ جتنی میری سمجھ ہے، جتنی میری عقل ہے، ذہانت ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں اس جیسی چیز تو کسی میں ہے ہی نہیں۔ لہذا باقی سارے لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مان لیں، جب میری بات مانیں گے اتفاق رہے گا، اتفاق اور اتحاد رہے گا۔ جو نہیں مانیں گا کہتے ہیں یہ اختلاف کرنے والا ہے، یہ اختلاف کرتا ہے، جی ہماری بات نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے بات اسی کی ٹھیک ہو، آپ کو اس کی ماننی ہو۔ دوسری بات، اس اتفاق کو قائم کرنے کے لیے، اتحاد کو قائم کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلا کبھی تو اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں قومیت کی بنیاد پر، کہ ہم ایک قوم کے لوگ ہیں، بس ہم آپس میں جڑ جائیں، ہمیں جڑا ہونا چاہیے۔ کہیں اتفاق قائم ہوتا ہے زبان کی بنیاد پر، کہ ہم ایک زبان بولنے والے، اردو بولنے والے ہیں نا، یہ متحد ہو۔ فلاں زبان بولنے والے، پشتو والے کہیں گے یہ متحد ہو، دوسری زبان والے کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا اس طریقے سے ایک ہونا چاہیے۔ اور کہیں اتحاد ہوتا ہے کام کی بنیاد پر، کہ ہم جو تاجر ہیں، تاجر برادری کو ایک ہونا چاہیے، وکیلوں کو ایک ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کو ایک ہونا چاہیے، فلاں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو فطرت کے خلاف ہے، کہ اس بنیاد پر جمع ہو لوگ۔ دین اسلام میں اس کو پسند کیا ہی نہیں گیا، اس کو پسند کیا ہی نہیں گیا۔ اتفاق اور اتحاد صرف وہی قائم رہ سکتا ہے جو دین اسلام کی بنیاد پر ہو۔
جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو وہ اتفاق ہمیشہ رہتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تائید کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان اہل کتاب کو بھی دعوت دیں، ان کو کہو کہ آ جاؤ تم اور ہم ایک ایسی بات پر اتفاق کرتے ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتاب میں بھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ولا نشرک به شیئا، اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پہاڑ کو، نہ کسی دریا کو، نہ گھوڑے کو اور نہ گائے کو۔ یہ سر جھکے گا تو ایک اللہ کے سامنے جھکے گا۔ آؤ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، ہم ایک دوسرے کو نہیں رب مانیں گے، رب صرف اللہ ہے۔ کہ بندہ کوئی کھڑا ہو کے اپنے آپ کو رب منوائے، بھئی جو یہ کہے میری ہی بات مانو کسی اور کی نہیں، تو وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ کہا رب نہیں مانیں گے ہم کسی کو، جو اللہ رب ہے نا بس اسی کی ربوبیت کو ہم تسلیم کریں۔ تو یہی معنی ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ ہے اتفاق کی چیز، یہ ہے اتحاد کی چیز، اس پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، ایک چرواہا حبشی کالے رنگ کا بکریاں چراتا چراتا مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا، مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا، کہنے لگا تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ گفتگو ہونے لگی، کہا تمہارا بادشاہ کدھر ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ ان کے ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی ہے۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ ہمارے ساتھ ہے، خیمے میں۔ اچھا محل میں نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، خیمے میں ہمارے ساتھ رہتے، جھونپڑی ہے اس میں رہتے۔ کہنے لگا جی میں مل سکتا ہوں ان کو؟ بالکل مل سکتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ایک صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر، جب وہ آپ سے ملا تو آپ نے بھی دعوت دی، کہنے لگا کہ میں آپ کا ساتھی بنوں تو آپ مجھے قبول کر لو گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تم کلمہ پڑھو گے تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھنا ہے۔ کہنے لگا دیکھیں میرا رنگ کالا ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ فرمایا نہیں، ہم اب مختصر کر رہا ہوں بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تو ہمارا پکا بھائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسی گفتگو کے دوران یہ بھی فرمایا کہ جب کلمے پر موت آئے گی اللہ جنت عطا فرمائیں گے، حوریں تیرا استقبال کریں گی۔ کہنے لگا جی میرے لیے اب حکم کیا ہے، میں تو چرواہا ہوں۔ فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگا جی وہ فلانا مالک ہے، میں تو چرواہا ہوں۔ اور وہ انہی لوگوں کی بکریاں تھی جن کے خلاف جہاد ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم بکریاں ان سے نا چرانے کے لیے لے کے آئے ہو،
یہ امانت ہے. سب سے پہلے تو ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ. بکریاں واپس کریں. یہ نہیں کہ دشمنوں کی چیز ہے تو بس ٹھیک ہے. فرمایا یہ واپس کر کے آؤ پھر ہمارے پاس آنا. ایسے ہی وہ ریوڑ لیا انہوں نے, گئے مالک کو دے دی, بھی آپ کا یہ ریوڑ ہے, چرا کے میں آ گیا, میں جا رہا ہوں. ٹھیک. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں آئے. یا میرے لیے حکم. فرمایا بھی نماز کا وقت ہوا نہیں ہے, نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے. ابھی تو یہ جہاد ہی ہو رہا ہے, اس میں شریک ہونا ہے تو شریک ہونا. کہا بالکل میں آپ کا ساتھی ہوں. جہاد میں شریک ہوا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی. اب جب جہاد ختم ہوتا ہے تو تلاش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, فلاں فلاں کدھر ہے, یہ زخمی ہے, فلانا شہید ہو گیا. خبر دی تھی. ایک بندہ ہمیں وہاں پر نظر آیا, ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیکھا, فرمایا یہ وہی تو بندہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ جس نے پڑھا, یہ بھی ہمارا ساتھی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا, عمل بڑا تھوڑا کیا ہے, رب سے اجر بہت بڑا پا گیا ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں کیا. ادھر کلمہ پڑا, ادھر اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب تدفین کی بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس طرح دیکھ رہے تھے, یکدم چہرہ دوسری طرف کر لیا. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا کہ جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی تھی, تو وہ سامنے آئی تو میں نے چہرہ دوسری طرف کر دیا. تو اتفاق کیا ہے, اتحاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. جو اس کی بنیاد پر ہوگا سب ایک ہوں گے. نہ عربی, نہ عجمی, نہ پنجابی, نہ پشتو, نہ سریکی, نہ انگریزی, کوئی نہیں, سارے فرق ختم ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے جو سب فرقوں کو مٹا کر ایک ہی لڑی کے اندر سب کو پرو دیتا ہے. فرمایا ہم نے اس طرح الفت قائم کی, لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, آپ زمین بھر کے سارے خزانے بھی لٹا دیتے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے, ان کے دلوں میں یہ جوڑ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ کیا جاتا ہے ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ, جو فلاں کرو تاکہ یہ آپس میں جڑے رہے. وہ الیکشن کا موقع آتا کس طرح کھلاتے پلاتے, جو دفتر میں آ رہے جی روٹی بھی کھلاؤ, قیمے والے ان کو جو ہے نا نان بھی کھلاؤ, جو فلاں بھی کھلاؤ, کھلاؤ کھلاؤ, ہماری طرف متوجہ ہو, ان کے دل جو ہے نا وہ لگے. فرمایا جو الفت ہم نے ان صحابہ کرام کے دلوں میں قائم کی ہے نا, وہ کائنات کے سارے خزانے لگا کر بھی یہ الفت قائم نہیں کی جا سکتی, نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مدینہ منورہ تشریف لائے, مکی دور کے اندر وہی قریشی اور وہ لوگ ایک بات پر 100 سال لڑا کرتے تھے, صدیوں ان کی جنگیں ہوتی. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے, اوس اور خزرج اور یہ جو قبائل تھے نا, ان کی آپس میں ہر وقت لڑائیاں ہی رہتی تھی. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صحبت میں آئے, کلمہ پڑھا, ایک دوسرے کی جان لینے والے, ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے, جان نچھاور کرنے والے بن گئے ایک دوسرے پر. اللہ اکبر. غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام زخمی ہوئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں میرے کان میں آواز پڑی, ایک شخص کہہ رہا ہے العطش العطش, بڑی پیاس لگی ہے, کو پانی پلا دو. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے آخری سانس تھے. میں بھاگ کے گیا اور پیالے کے اندر پانی لے کے آیا, پیالے میں پانی لے کے آیا اس کو دینے کے لیے. جب اس کے قریب ہوا
تو دوسری طرف سے اس سے آگے سے آواز آئی، اللہ تش بڑی پیاس لگی، کوئی پانی پلا دے۔ وہ زخمی جو آخری سانس لے رہا ہے، جس کو میں پانی دے رہا ہوں، اس نے اشارہ کیا مجھے چھوڑو، پانی پہلے اس کو دے دو، اس کو دے دو پانی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، آگے سے آواز آئی، اللہ تش بڑی پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلا دو۔ اس کو میں دینے لگا، اس نے اشارہ کیا اس کو دے دو، اس کو دے دو، میری خیر ہے۔ بعض روایات میں 3 اور بعض میں 5 کا آتا ہے، اس طرح 5 تک وہ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں وہ پانی لے کے ادھر جاتا، ہر ایک کہتا اس کو پلا دو، وہ سب کے سب اسی حال میں اللہ کے دربار میں حاضر، پانی کسی نے نہیں پیا، ہر ایک کہتا ہے پہلے اس کو دو، پہلے اس کو۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں وہ جوڑ پیدا کیا، کائنات کا سب کچھ خرچ کر کے بھی وہ جوڑ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں فرمایا جوڑ پیدا کیا۔ رائے کا اختلاف ہو جانا الگ چیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ اتفاق کا یہ معنی نہیں کہ رائے مختلف نہیں ہو سکتی، رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والا، احترام کرنے والا ہو، احترام کی نظر سے دیکھے، اور ایثار کرنا چاہے کہ چھوڑو، میں اپنی رائے کو، اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو لیتا ہوں کہ اللہ اسی میں خیر پیدا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام میں رائے کا اختلاف ہوا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے دل ان کے جڑے ہوئے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی آراء کا اختلاف دیتے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، نعوذ باللہ یہ سارے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ یہ ان صحابہ سے بڑا بن کے ان کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ بھی اللہ ان سے بڑے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل جڑے ہوئے اور ہم نے جوڑے ہیں، ان کے دلوں میں نفرتیں کوئی نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے، رائے کا اختلاف ہونا الگ بات ہے۔ انہ عزیز، فرمایا وہ اللہ غالب ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ دلوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے۔ حکیم، وہ حکمت والے ہیں، اپنی حکمت سے دلوں کو جوڑا کرتے، اپنی حکمت سے دلوں کو جوڑا کرتے، دل ان کے جڑ جاتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہم ان کے سینوں کو صاف کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان آیات کو پڑھ کر فرمانے لگے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ آیات میرے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہمارا جو رائے کا اختلاف ہے یہ بھی جنت سے پہلے پہلے اللہ ختم کر دیں گے۔ یہ ہوئی نا محبت آپس میں، یہ ہوئی نا الفت آپس میں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، پھر دوبارہ اسی بات کو فرمایا، پیچھے کہا تھا نا کہ اگر لوگوں کے ساتھ آپ کی صلح ہو اور لوگ صلح کریں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، رب کے حکموں کے مطابق چلنا آپ کا کام ہے، مدد کرنا خود اللہ پاک کا کام۔ اللہ براہ راست آپ کی مدد کرے گا، آپ کی اتباع کرنے والے جو ایمان والے ہیں ان کی بھی مدد کرے گا، اور ان کے ذریعے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہر جگہ اللہ کی نصرت ہی نصرت ہوگی، مدد ہی مدد ہوگی جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا۔ دل بھی جڑتے جاتے ہیں اور سب باتیں درست ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے تو اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ۔ جو سیدھے راستے پر چلنے والے مسافر ہوتے ہیں نا وہ خود بھی سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے ہی جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر سیدھے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب ایمان والوں کے دلوں میں الفتیں اور محبتیں قائم کرے، اور جو پہلے ایمان والے دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے بارے میں بھی ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔